بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ یوم عاشوراء کے دن کا واقعہ اور ظفر جن کون تھا، وہ کیسے آیا تھا اور کیا کرنے آیا تھا، یہ واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ یوم عاشوراء بعض واقعات ایسے رونما ہوئے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ اقدار عمام منصوص من اللہ ظاہر ہو سکے۔ انہی واقعات سے ظفر جن کا امام حسین کی مدد کے لیے حاضر ہونا ہے، لیکن امام حسین نے ظفر جن کی مدد قبول نہیں کی تھی۔ ظفر جن کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیسے مسلمان ہوا اور کیسے مسلمان جنوں کا سردار بنا۔ واقعہ کربلا کے بعد ظفر جن کہاں چلا گیا اور کس کس کو ملا، میدان کربلا میں کون کون سے فرشتے حاضر تھے اور وہ فرشتے کس کام کے لیے آئے تھے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نالی مخلوق جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ جنات کی کوئی ایک شکل مخصوص نہیں ہے، انسانوں کی طرح جنات بھی احکام کے مکافئ ہیں، بعض مومن اور نیک، بعض کافر نافرمان ہیں۔ ان میں جو سرکش ہے وہ شیطان کے معاون و مددگار ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جنات کا انسان کے پاس ان کئی نصوص سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں جنات انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے، وہ مختلف تصریف کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا قرآن حدیث واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ لہٰذا کسی کے جسم پر جن کا تسلط اور اس کا اثر سے محفوظ ہو جانا کوئی بعید نہیں، نیز جنات کی تذکیر ممکن ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے شرط اس کی گنجائش بھی ہے، اور جنات کا انسان کے پاس آنا ممکن اور ثابت ہے۔ ایک واقعہ تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا۔ بنو عزیرہ قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرفہ تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان مقیم رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب عجیب قصے سنایا کرتا تھا، اس لیے لوگ ہر عجیب باتوں کو خرفہ کا قصہ کہنے لگے۔ اس طرح ظفر جن جو کہ مومن جنوں کا سردار تھا، ظفر جن سے شاید اکثریت واقفیت نہ رکھتے ہوں، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی خاطر بیدار عالم جنگ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، جو مولا امیر کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک کنویں کے اندر لڑائی اور 24,000 جنات کے قبیلے کو مسلمان کیا، جسے کنویں میں صحابہ ڈول پھینکتے تھے اور جنات پانی کا ڈول کاٹ دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ مولا علیہ السلام جب گئے تو سرکار نے ڈول پھینکا، جنات کو منتبہ کیا اور یہ ڈول علی ابن ابی طالب نے پھینک رہے ہیں، چنانچہ شرارت سے باز آ جائیں، مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے مولا علیہ السلام کا پھینکا ہوا ڈول کاٹ دیا۔ تنبیہ کرنے کے بعد جنات میں شراب کی تو امام علیہ السلام نے ذوالفقار کو بے نیام کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات مولا کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مغلوب جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد مولا علیہ السلام نے جنات کی بیوہ سردار کی پیشانی کو یوں ختم کیا کہ اس جنگ میں جو جنات کا سردار امام علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کے چھوٹے بیٹے کو سردار کا تاج پہنا کر مولا علیہ السلام جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جسے بچے کو امام علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں باپ کے قتل کرنے کے بعد سردار بنایا تھا۔ اس کا نام ظفر جن تھا، جس کی شادی
10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ اس کی شادی میں جانے والے اس کے باراتی جب کربلا کے مقام سے گزرے تو انہوں نے دیکھا ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران پریشان ہو گئے۔ ان کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور و چور ہیں۔ وہ باراتی اپنے سروں پر مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار ظفر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جنابی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا لال حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور و چور ہے۔ فوراً ظفر جنوں نے اپنا سر زمین پر پھینکا اور اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ جب ظفر جن کربلا پہنچا تو اس وقت جناب قاسم پامال ہو چکے تھے، علی اکبر شہید ہو چکے تھے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، جس ماہ کے علی اصغر قتل ہو گئے، محمد مارے گئے۔ ظفر جن کہتا ہے، میدان کربلا میں چاروں طرف فرست کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس طرح ملائکہ کی بہت سی صفیں لگی ہوئی تھی۔ ملائکہ منصور نامی فرشتہ کئی ہزار لشکر لے کر ایک طرف، ملائکہ نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لے کر دوسری طرف، حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لے کر ایک طرف اور دوسری طرف حضرت میکا علیہ السلام کئی ہزار لشکر لے کر، اس طرح ایک فرشتہ سفرائیل فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، پہاڑ، فرشتہ دوزخ، فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتے کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین علیہ السلام کے اشارے کا منتظر تھے۔ اس طرح 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر خاتم النبیین تک صفیں لگی ہوئی تھی، حیران و پریشان کھڑی تھی۔ خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دامن پھیلائے فرما رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے حسین، میرے بیٹے جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر میدان کربلا یکو تنہا میرے مولا علیہ السلام زخموں سے چور و چور، پیشانی زخم، جلتا ہوا سینہ، پھٹا ہوا سر، روتی آنکھوں کے ساتھ ہی بے یارو مددگار کھڑے تھے۔ جو ہی سانس لیتے تو خون زوروں سے ٹپک رہا تھا، لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواز کے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے، کسی کی طرف بھی نگاہ نہیں فرما رہے تھے۔ جعفر جن نے کہا، مجھے بھی کوئی رستہ دینے کے لیے تیار نہ تھا، جا کر مولا علیہ السلام کے قدموں بوس سکون کر دوں، بس امام حسین علیہ السلام کے امتحان کی منزلوں کو دیکھ کر مباہوت کھڑا تھا کہ اچانک میرے مولا نے سر غربت بلند کیا اور مجھے دیکھا، اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا، اے جعفر میرے پاس آ جاؤ۔ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے رستہ دینے لگی۔ میں نے بھی جلدی سے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کیا، میں 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوا ہوں، حکم فرمائیں۔ تو مولا علیہ السلام نے مجھے فرمانے لگے، اے جعفر، تو نے بڑی تکلیف کی، خدا اور اس کی حبیب تجھے پر راضی ہیں اور تمہاری خدمت مددگار قبول ہو، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ جعفر جن نے کہا، میں نے دوبارہ عرض کی، مولا میں آپ پر قربان، مجھے آپ علیہ السلام جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، تم ان کو دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات جوان مردری کے خلاف ہے۔ وہ کہیں حسین علیہ السلام نے ہمیں نہ دیکھنے والی مخلوق سے مروا دیا۔ جعفر نے کہا، تو میں نے عرض کیا، مولا ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اگر اس صورت میں بھی قتل ہوں گے تو رضا الہی کے راستے میں شہید ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام مجھے فرمانے لگے، جعفر آپ زندہ رہنے کی چاہت میں، اب میں تو فقط لکھے پروردگار کی آرزو ہیں، تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ اور میری اب نصرت کرنے کی بجائے مجھ پر
گرا اور ازاری کرنا اور تمہاری ازارداری اور گرا میرے زخموں کی مرہم بنے گا۔ واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ظفر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی ایک عالمہ صاحبہ تھے جن کی مکتب میں بچہ قرآن مجید کی تعلیم پاتے تھے، اور ان کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر تک ودود وہ پریشان تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا، قبلہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا، جی میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، آپ کون ہو اور کیسے اتنی دور سے یہ بوٹی لے؟ اور وہ بچہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، آپ کون ہو اور کیسے اتنی دور سے یہ بوٹی لے آئے؟ کیونکہ جہاں یہ بوٹی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور تم منٹوں میں لے آئے ہو۔ سچ بتا کہ تو کون ہے؟ اس بچے نے بتایا، میں جنات میں سے ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان حضرت نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا وہ ظفر جن کا پوتا ہے، اور ان حضرات نے ظفر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا، قبیلہ میرے دادا ظفر جنگلوں بیابانوں میں رہتا ہے، میں خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظفر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظفر جن اپنے پوتے کی بات کو نہ ٹال سکا اور دن مقرر کیا۔ استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب معلم نے ظفر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی ظفر جن کو کہا، ظفر مجھے مصائب امام حسین بتاؤ جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ یہ سنتا تھا کہ ظفر جن کی چینخیں نکل آئی۔ امام حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک کتب خانے میں ایک مشہور کتاب ہے جس میں ظفر جن کا قصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا مصنف کہتا ہے، میں دریا کے سفر پر تھا اور طوفانوں کے اثار تھے، ایک دم شدید اندھیری آ گئی اور پھر بس اتنا پتہ لگا کہ بڑی سی ایک لہر آئی جو میری کشتی سے ٹکرا گئی۔ میری آنکھیں کسی کے رونے کی آواز سے کھلی، شاید بے ہوشی میں کسی تختے پر پڑے ہوئے میں تیرتا رہا اور آخر اس جزیرہ تک پہنچا۔ تھوڑی طاقت آئی تو رینگتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، آواز دور سے آ رہی تھی۔ آخر میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت بڑا قد و قامت کا سیاہ فام ایک شخص تھا جس کے بال چہرے ہوتے ہوئے زمین تک بکھرے پڑے تھے اور وہ زور و قطار روتا تھا۔ میں آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ انگلی سے ریت پر یا حسین لکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ شعر لکھا، کوئی درخت نہ آدم نہ جانور دیکھا، عجیب عالم عبرت، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بڑھا جب آگے عجیب شخص پر خطرہ دیکھا، خاموش بیٹھے ہوئے اس کو خاک پر دیکھا، روات آش کے برابر زمین پر اس کے بڑے تھے، بال سرد زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتا ہے؟ کہنے لگا، میں ظفر جن ہوں۔ جب میں نے حضرت امام حسین کو شہید پایا تو اپنے عیال و طفال کے ساتھ کوفہ سے شام تک اس ایران کے ساتھ رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا، حکم نہیں تھا۔ وہاں جو کچھ میں نے دیکھا، اس غم میں سلطنت چھوڑ چکا ہوں اور اس جزیرے پر رہتا ہوں۔ ہر شب جمعہ میری قوم یہاں آتی ہے اور ہم ایک مجلس بفار کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ظفر جن کا واقعہ تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے پر روتا رہتا تھا۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔